یہی مقصد ہے کہ تھوڑی سی، لیکن میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ افراط و تفریط سے مبرہ ہو کر دنیا میں جلسے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، مقرر انسان ہوتے ہیں، واعظ انسان ہوتے ہیں، سامعین بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مقرر سے بات میں کہیں افراط ہو جاتا ہے، تفریط ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ اللہ کے رسول کی آج وہ تعریف کریں کہ جو آسمان والے نے اپنی کلام برحق میں کی ہو، کہ جس میں نہ افراط کا شائبہ ہو نہ تفریط کا شک ہو، اس لیے کہ یہ بارگاہ ادب، یہ بارگاہ ادب و نیاز ہے کہ بیان کرتے کرتے کہیں ایسی بے ادبی نہ ہو جائے کہ انسان کا پورے کا پورا ایمان ہی برباد ہو جائے۔ مثال کے طور پر شاید آپ حضرات نے پہلے نہ سنا ہو یا کسی نے سنا ہو تو توجہ نہ ہو، میری طرف توجہ ذرا رکھیے گا، کیونکہ میری عادت ہے بات کرنے کی، میں اپنے ٹاپک پہ بولتا ہوں جو میرا موضوع ہوتا ہے، اور میری عادت ہے کہ ساتھی جو مجھے موضوع دیتے ہیں میں اسی ہی پہ بولتا ہوں۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب سفر معراج شروع ہوتا ہے، ادب کی بات کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب جبرائیل امین کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ اللہ پاک نے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو آسمانوں پہ لے کے آؤ، بعض علماء نے لکھا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور یہ ام ہانی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بہن۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت النبی میں علامہ شبلی نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کی دیوار کے سائے میں کعبے کے اندر سو رہے تھے۔ نماز تہجد کا وقت ہوا کہ جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ آقا کو لینے کے لیے تشریف لائے اور حضور آرام فرما رہے تھے۔ اب جبرائیل حیران و پریشان کھڑے ہیں کہ نیند سے آقا کو جگاؤں کیسے۔ بس یہ بات آپ کو سمجھانی ہے تھوڑی سی، چونکہ میں نے پہلے کہا کہ مقام ادب ہے۔ جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آقا کو جگایا کیسے جائے کہ آرام کر رہے ہیں۔ اگر جبرائیل امین یا محمد کہہ کے آقا کو نیند سے جگاتے ہیں تو بے ادبی ہوتی ہے، اس لیے کہ ماں جس طرح بچے کو جگاتی ہے، نام لے کے جگاتی ہے، کبھی ہوتی ہے تو پیار و محبت سے چٹکی بھر کے نیند سے جگا دیتی۔ اب جبرائیل امین حیران و پریشان کھڑے ہیں کہ آقا کو جگاؤں کیسے، اگر یا محمد کہہ کے جگاتا ہوں تو بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جتنے بھی نبیوں کو مخاطب کیا سوائے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے، اللہ نے ہر نبی کا نام لے کے مخاطب کیا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، قرآن کا مطالعہ کریں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں ٹھہرنے کے کہا تو ارشاد فرمایا یا آدم اسکن، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو۔ یا آدم، اے آدم۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب کشتی سے اترنے کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا، سلامتی کے ساتھ اس کشتی سے اتر جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں مخاطب فرمایا تو فرمایا یا ابراہیم، اے میرے ابراہیم میری بات کو سنو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر خیر آیا تو قرآن نے کہا یا یعقوب۔ یوسف کا ذکر آیا تو فرمایا یا یوسف، یا زکریا، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ ہر نبی کے نام کے ساتھ اللہ نے مخاطب فرمایا۔ اور جب آمنہ کے لال کی باری آئی مخاطب کرنی تو قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ پاک نے کہیں اپنے محبوب کو نام لے کے مخاطب نہیں کرا، کہیں بھی نہیں کرا۔
کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہ اللہ بھی اس مقام ادب کو سمجھتے ہیں، پہچانتے اور ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ یہ مقام ادب ہے اور اپنے آقا کو تم نے بلانا کس طرح۔ اور جبرائیل انہی قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کے کھڑا ہے کہ اللہ کہیں تو فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، ایک چادر کو اوڑھنے والا اٹھ، کہیں فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، کمبل کو اوڑھنے والے ذرا اٹھیے، کہیں فرماتے ہیں یاسین، کہیں فرماتے ہیں طٰہٰ۔ اللہ پاک نے پورے قرآن میں اپنے محبوب کو نام لے کے مخاطب کہیں نہیں، صرف ہمیں درس دینے کے لیے کہ یہ مقام ادب ہے۔ جبرائیل امین قرآن کی انہی آیات کو سامنے رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ آقا کو جگاؤں کس طرح۔ کہیں نام لیتا ہوں تو بے ادبی نہ ہو جائے، اور اگر ہاتھ پکڑ کے ہلا کے اٹھاتا ہوں تو کہیں یہ بھی بے ادبی نہ ہو جائے، یا زور سے بولتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی بے ادبی ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ طریقہ جو کسی کو بھی نیند سے جگانے کا ہے، ہر اس طریقے کو سامنے رکھ کے جبرائیل امین نے سوچا اور ہر سوچ کو رد کر دیا کہ یہ سارے طریقے بے ادبی میں داخل۔ تو اب جبرائیل امین نے نگاہیں آسمان والے کی طرف اٹھائیں کہ اللہ تو ہی بتا کہ جگاؤں کیسے کہ ادب بھی رہے، بے ادبی نہ ہو جائے کہ میں مارا نہ جاؤں بے ادبی میں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے جبرائیل امین کو انوکھا طریقہ جگانے کا بتایا جو آج تک ہوا سے لے کر کسی ماں نے بھی اس طریقے کو نہیں اپنایا کہ اپنے بچے کو نیند سے جگائے۔ کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے قدم اور قدم کی پشت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل اپنے نور والے ہونٹ اور نور والا بوسہ جو ہے وہ میرے محمد کے قدموں کی پشت پہ رکھ دے، بوسہ لینا تیرا کام ہے، نیند سے اپنے بابو کو جگانا میرا کام۔ جبرائیل امین نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ بوسہ دیا اور حضور کی آنکھ کھلی۔ تو جبرائیل امین کو اپنے سامنے کھڑا پایا، اور یہ عجیب بات ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زمانہ نبوت میں جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 4 مرتبہ اپنی اصلی شکل و صورت میں آیا ہے، جو فرشتے کی شکل و صورت ہے۔ باقی پورے 23 سال میں حضور کے پاس اپنی اصلی صورت میں نہیں آیا۔ کبھی کسی صحابی کی صورت میں آیا، کبھی کسی دیہاتی کی صورت میں آیا، کبھی کسی مسافر کی صورت میں آیا، کبھی کسی بزرگ کی صورت میں آیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 23 سالہ زمانہ نبوت میں جبرائیل امین اپنی اصلی شکل و صورت میں صرف 4 بار آیا ہے، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین کی اصلی شکل و صورت یہ ہے کہ اگر زمین کے سینٹر میں کھڑا ہو جائے تو اس کے سینے سے پوری زمین کا خلا اتنا بڑا۔ ایک حدیث میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار جبرائیل امین نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ اللہ میں تیری جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے جنت کی سیر کی اجازت دی، اور جبرائیل امین کے 600 نور کے پر ہیں۔ کتنے؟ 600 نور کے پر ہیں جن کے ساتھ جبرائیل امین اڑتے ہیں۔ ویسے تو اللہ قادر مطلق ہیں، بغیر پروں کے اسے چلا دیں اڑا دیں، لیکن اللہ پاک نے ویسے اسے 600 نور کے پردے رکھے ہیں جن سے وہ پوری دنیا میں سفر کرتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین نے اللہ پاک سے اجازت مانگی کہ میں تیری جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے اجازت دی، اور 600 نور کے پروں کے ساتھ 6 مہینے تک جبرائیل امین اڑتے رہے جنت کی سیر۔ فرمایا 6 مہینے کے بعد اڑ کے تھک کے ایک دن ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے جبرائیل امین، اور مجھ سے پوچھنے لگے اللہ تیری جنت کتنی